نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور اس کا اخیر عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ کہ شب قدر کی تلاش کے لیے جو ہے لوگ مساجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب قدر کی نشانیاں ان میں سے کیا ہے، ایک تعین جو سامنے آتا ہے طاق راتوں کا، کہ جس طریقے سے آج کی رات 21 کی رات ہے، اور اس کے بعد 23 کی رات، اور 25 کی، 27 کی، 29 کی، ان میں سے کوئی بھی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ مساجدوں کے اندر جو ہے وہ جمع غفیر ہے، شہروں کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اعتکاف کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور ایک اعتکاف کے اندر جو ہے وہ مسلمان بیٹھ چکے ہیں جن کے اندر شوق اور جذبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کی وجہ سے، کیا ہے کہ انسان اپنے مفاد کے لیے بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے شب قدر نصیب فرمائے۔ اور شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیسا تحفہ اور کیسی آسانی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ مسلمان جو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں معتکفین، وہ یہ کہ باہر کے اعمال جو ہیں، جس طریقے سے جنازے وغیرہ میں شرکت کرنا، نماز جنازہ میں، یا کسی مریض کی عیادت کو جانا، تو ایسے جو بھی کام ہیں وہ کریں گے باہر والے، لیکن معتکفین جو ہیں، معتکف حضرات، اعتکاف کرنے والے، ان کے کھاتے میں بھی وہ ثواب لکھے جائیں گے۔ وہ صرف اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ اور احسان فرماتے ہیں کہ کام تو وہ باہر والے کریں گے، اور ان کو جتنا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے، ان کے ثواب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس طریقے سے مرد حضرات مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، تو عورتیں بھی جو ہیں وہ گھر کے اندر کوئی ایک جگہ مختص کر لیں کہ جہاں پر عورتیں وغیرہ، گھر کی عورتیں نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، تو اس جگہ پر جو ہے وہ اپنا خیمہ وغیرہ لگا لے، اور یہ کہ اعتکاف کی نیت کر کے وہاں اپنا اعتکاف کرے۔ جس طریقے سے مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، وہ مسجد کے اندر گھوم پھر سکتے ہیں، وہ لوگوں میں سے کسی کا گھر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جس کی رضا کے لیے وہ اس گھر میں بیٹھے ہیں، اور یہ کہ اپنے خیمے وغیرہ لگا کر ان کے اندر رہتے ہیں بقدر ضرورت۔ اور یہ کہ بشری حاجت یا بشری تقاضے وغیرہ کے لیے مسجد سے اگر باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس تقاضے کی وجہ سے مسجد سے باہر بھی جا سکتے ہیں، لیکن رکنے کی یا کہیں بھی ٹھہر کر جو ہے وہ کوئی کام وغیرہ کے اندر مشغول ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورتوں کے لیے بھی ایسی چند مخصوص جو ہیں وہ قید ہیں، جس طریقے سے کہ کوئی دوسری گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اعتکاف والی کے پاس آ کر جو ہے اس سے باتیں وغیرہ کرنا، اس سے کچہری لگانا یا اس سے گپیں لگانا، یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کرنے سے منع ہے، کہ نہ تو وہ باہر کی کوئی عورتیں ان کے پاس آ کر بیٹھیں، اور نہ یہ اعتکاف والی جو ہے یہ گھر کی دوسری عورتوں کے پاس جا کر بیٹھیں۔ اپنے یہ کہ عبادت وغیرہ کرے، اور یہ کہ اپنا کھانا پینا وغیرہ سب کا سب کچھ جو ہے وہیں اپنی اس جگہ میں اپنے خیمے ہی کے اندر کرے، اور جس طریقے سے بشری تقاضے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنی دیر تقاضے کے اندر آپ کو لگے، آپ یہ کہ اپنا تقاضا وغیرہ کر کے، اور یہ کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی اعتبار سے، یہ نہ ہو کہ جاتے ہوئے جو ہے کوئی محلے کی عورت یا کوئی رشتہ دار آئی ہوئی تھی، کھڑی ہو کر اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ کہ ان چیزوں سے، ایسی چیزیں یا اور ایسے خرافات ان سے منع ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر نہ پڑے۔ اور یہ کہ اگر گھر کے کام کاج وغیرہ ہوں، جس طریقے سے کوئی سبزی وغیرہ کاٹنی یا اور کوئی چیزیں، وہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھی ہے اس کے خیمے کے اندر وہ چیزیں پہنچا دی جائیں، اور یہ کہ وہ گھر کے کام کاج وغیرہ بھی وہیں سے سر انجام دے۔
لیکن وہاں جا کر یہ کہ کچہریاں وغیرہ لگانا، گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق، اور یہ کہ کھانا دینے کے بہانے وہاں چلی جانا، اور یہ کہ ان سے ہنسی مذاق کرتے رہنا، یہ خرافات ہیں۔ ان سے کیا ہے کہ اعتکاف تو نہیں رہتا، کیونکہ ان خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہیں کہ یکسو ہو کر جو ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، خواہ طاق رات ہو یا نہ ہو۔ انسان یہ کوشش کرے کہ جو مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر انہماک پیدا کرنا، منہمک ہو کر جو ہے عبادت کے اندر لگنا، اور ایک عبادت وغیرہ کے اندر زیادتی کا پیدا کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ چیزیں، وہ مقصد جو ہیں وہ انسان سے پھر اس صورت کے اندر فوت ہو جائیں گے جب یہ کہ آپس کے اندر ہنسی مذاق گپ شپ ہوگی، تو یہ کہ انسان کا وقت برباد ہوگا۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے دوسروں سے قطع تعلق ہو کر، یہ کہ اتنا بھی قطع تعلق نہ ہو کہ دوسرے اس کے بارے میں بدگمان ہونے لگیں، اس چیز کو چھوڑ کر کہ اگر کوئی آئے تو یہ کہ اس سے دعا سلام، اور یہ کہ کسی کو اپنے پاس بغیر کسی کام کے بیٹھنے کی اجازت نہ دے، اور یہ کہ اگر کوئی گھر کا کام کاج ہے وہیں اندر بیٹھ کر کر سکتی ہے تو لازم بات ہے وہ کام کرنا چاہیے اس کو، کہ اگر گھر والے کہہ دیں کہ ہاں بھائی ہمیں یہ کام کر کے دے دو آپ، تو یہ کہ کام کر کے اپنے خیمے ہی کے اندر سے آواز لگا کر ان کو سامان واپس کر دیں۔ اور یہ کہ شب قدر کی عبادت کے لیے جو ہے وہ تو کوئی ایک رات ہے، لیکن یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ اور ذکر و اذکار وغیرہ، یہ کہ انسان جس طریقے سے ایک گزشتہ بیان کے اندر جو ہے بتلایا کہ عقل مند لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، عقل مند لوگ کہاں ہیں، تو اس سے مراد یہی پوچھنے والوں نے جب پوچھا ان کو بتلایا گیا کہ ذکر کرنے والے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، کسی بھی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اور آخر میں کیا تھا کہ ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے وہ لوگ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور انسان وہاں بیٹھ کر اپنی روٹین بنائے کہ جب تلاوت وغیرہ سے انسان تھک جائے تو یہ کہ لیٹے ہوئے بھی اور یہ کہ چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے انسان، اس کی زبان جو ہے وہ تر ہونی چاہیے یا تر رہنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اور یہ نہ ہو کہ صرف رمضان ہی کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہاں پر اس مہینے کے اندر، ان دنوں کے اندر اپنی ایک روٹین بنائے کہ میں نے روزانہ جو ہے وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف ان 10 دنوں کے اندر انسان صبح شام ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اعتکاف سے اٹھنے کے بعد، رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد، پھر انسان نسیم منسیہ یا فکانہ من الغائبین، کہ ایسا غائب ہو کہ جس طریقے سے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے عاری ہو جائے، اور یہ کہ پورا سال بھولا رہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر عبادت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا تھا، اور یہ کہ رمضان المبارک کے بعد وہ ذکر کرنا ہی نہیں بلکہ ان کو چھوڑ دینا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کی روٹین بنائے، اور یہ کہ اپنے دماغ کو حاضر رکھے، اور یہ کہ اپنا آپ کو جو ہے وہ انسان متوجہ رکھے اس چیز کی طرف کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف کیا اس کا مقصد، اس کی وجہ کیا تھی، اور رمضان المبارک کا وقت گزرنے کے بعد شوال کے شروع ہونے سے پھر واپسی رمضان تک انسان یہ نہ ہو کہ وہ روٹین مس کرے یا اس کو چھوڑ دے، اور پھر یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرنا، بلکہ کسی وقت انسان کے اوپر خوشی کا غلبہ مسلط ہو اور انسان جوش میں آ کر ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ 1000 رکعت نفل ادا کر دے، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے، واپسی پڑھنے کا پتہ ہی نہیں۔ ان چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، انسان تھوڑی عبادت کرے لیکن یہ کہ اس کے اندر دوام ہو، عبادت کے اندر کیا ہے کہ دوام ہو، ہمیشگی ہو، اس کے اوپر مواظبت ہو، کہ ہمیشہ کرنے کی روٹین ہو انسان کی، جس طریقے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ نمازوں کو شروع کرتا ہے، اور یہ کہ آہستہ آہستہ انسان سے نمازیں قضا بھی ہوتی ہیں، مس بھی ہوتی ہیں، اور یہ کہ روٹین بنانے کے اندر انسان کو تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے۔ جب انسان کو یہ کہ مزہ آنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، انسان کی جب دل جمی
ہوتی ہے عبادت کے اندر، تو انسان جو ہے پھر اس عبادت کے اندر اور تھوڑا تھوڑا سا اضافہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کی کیا ہے کہ مدد کرتے ہیں، اور انسان نیکی کے اندر آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی عبادت کے اندر اور زیادتی لانے کی، کہ اگر انسان نوافل چھوڑے گا تو سنتوں سے محروم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سنتیں چھوڑنے پر آ جائے گا، اور جب آہستہ آہستہ سنتیں چھوڑنے پر آئے گا ایک وقت آئے گا بالکل سنتیں بھی چھوڑ دے گا انسان۔ جب سنتیں چھوڑنے سے آگے کی بات آئے گی کہ پھر انسان فرائض کے چھوڑنے میں بھی آ جائے گا، پھر یہ کہ جب انسان فرائض میں بھی سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، تو لازمی بات ہے پھر انسان فرائض کے چھوڑنے والا بھی بن جائے گا۔ تو انسان روز مرہ کی زندگی کے اندر خواہ تھوڑی دیر عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اسے اپنی زندگی کی ایک روٹین بنا کر کرے کہ روز جو ہے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے ذکر کرنا ہے، کتنی تسبیحات کرنی ہے، اور یہ کہ پھر انسان کی وہ روٹین جو ہے وہ ایک زندگی بھر چلتی رہے، اس کے اندر دوام، اور یہ کہ ہمیشگی ہو۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے پہلے بھی بتلا دیا کہ اس کے اندر اگر دوام نہیں ہوگا پھر تو انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے عبادت کرنے کا۔ جب دل کیا یا جب کبھی انسان کو کوئی خوشی نصیب ہوئی تو انسان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی عبادت کے اندر، اس کو ذکر و شکر کے اندر لگ گیا، اور جب وہ خوشی کا وقت ختم ہوا، خوشی تھوڑا سا پیچھے ہٹی انسان سے یا خوشی ختم ہو گئی، تو پھر انسان یہ کہ ان چیزوں کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول کر اپنے آپ میں اترانے لگ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا کہ انسان کو گریز کرنا چاہیے، اور یہ کہ مساجد کے اندر بیٹھنے والے مرد حضرات بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپس کے اندر باہمی گفتگو اور ہنسی مذاق گپ شپ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کہ اصل جو مقصد ہے عبادت وغیرہ کے اندر انہماک، اور یہ کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہی موقع ہوتا ہے انسان کے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اور یہ کہ شب قدر کی تلاش کا انسان جو ہے وہ رات بھر جاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل وغیرہ کی کثرت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز کرے، حاجات و ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے، تاکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسا بندہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن کر سامنے آئے، اور یہ کہ دوسرے اس سے یہ سبق حاصل کرنے والے ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف میں بیٹھا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے زیادہ قریب ہو گیا، جب بھی دیکھو اس کو یہ کہ ہر وقت ذکر و اذکار کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار، تجارت، لین دین، ہر جگہ پر جو ہے وہ اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے، اور یہ کہ بغیر ذکر کے بھی انسان کی زندگی گزر جائے گی، لیکن جو بغیر ذکر کے اور بغیر عبادت کے انسان کی زندگی گزرے گی اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا انسان کو، اور جب حساب کتاب کے اندر انسان پھنس گیا تو لازمی بات ہے پھر تباہ و ہلاک ہے وہ انسان، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس انسان کی مدد فرمائے، اسے یہ کہ آزاد کرنا چاہیں تو کوئی بھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا اس چیز کے بارے میں، آسانی والا حساب بھی لے سکتے ہیں، آسان حساب بھی، آسانی والا معاملہ بھی فرما سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے گریز کریں، احتراز کریں، خود بھی بچیں، اور یہ کہ دوسروں کو بھی اپنے آپ سے دور رکھیں، بالکل بھی ان سے قطع تعلق نہ ہو، کہ اگر کوئی کام کی بات ہے، کوئی آپ سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ شریعت نے اتنی تو اجازت رکھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی چیز پوچھنا چاہ رہا ہے آپ اس کو بتائیں، لیکن ہنسی مذاق گپ شپ اور وقت کے ضیاع کے لیے باتیں کرنا ان چیزوں سے منع ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خواہ مرد حضرات ہوں معتکفین یا عورتیں ہوں، ان سب کے لیے کیا ہے کہ ان چیزوں سے گریز کرنا، ان چیزوں سے بچنا، اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتلانا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ مساجد کے اندر مرد حضرات بیٹھتے ہیں، بعضے تو ایسے صوفی ہو جاتے ہیں کہ بالکل منہ چھپا لیتے ہیں اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ اتنا خشک صوفی نہیں بن کر بیٹھنا چاہیے،
اگر کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی دعا سلام کرنے کے لیے آتا ہے، انسان اس سے دعا سلام کرے، اور یہ کہ اگر کوئی تھوڑی بہت بات کرتا ہے تو اس سے بات کریں، اسے جواب دیں، اس کے بعد اسے کہہ دیں کہ بھائی ہم جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور یہ کہ ہمارا مقصد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اور شب قدر کی تلاش، اور یہ کہ ہم ذکر و اذکار کے علاوہ جو ہے اور کچھ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کہ باہمی گفتگو اور ہنسی مذاق اور دنیا کی باتیں، ان سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان چیزوں پر خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی بتلانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی معتکفین ہیں ان سب کا اعتکاف قبول فرمائیں، اور یہ کہ شب قدر کے نزول کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں اس کی تلاش کے لیے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو جو ہے وہ شب قدر کا پانے والا بنائے، کہ ہر انسان جو اس کی خواہش ہوتی کہ شب قدر کو میں پالوں، تو یہ کہ انسان اس چیز کو پانے والا ہو۔ اور جس طریقے سے بتلایا کہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اور یہ کہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا اس رات کے اندر، اور دوسرے دن جو پہلی دھوپ ہوتی ہے صبح کے وقت جو دھوپ نکلتی ہے وہ بھی ایک قسم کا ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ کہ انسانوں کو دھوپ کڑک محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس طریقے سے ٹھنڈی ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے گویا کہ آج دھوپ جیسا کہ نہیں نکلی، اس طریقے سے۔ بہرحال اور بھی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے احادیث کی روح سے، جو کچھ مجھے پتہ تھا میں نے آپ حضرات تک یہ پہنچا دی ہیں باتیں، اور یہ کہ آپ حضرات کے ذمے بھی ہے کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔